خواب میں رونا خوشی کی طرف اشارہ ہے یا اس کی بخشش کی طرف یہ اشارہ ہے؟ خواب میں گنج پن دیکھنا، اپنے آپ کو گنجا دیکھنا تعبیر ہے کہ انسان بہت زیادہ مال پائے گا، مراد پائے گا، قرض ہے تو قرض فوراً ختم ہوگا، یعنی جس چیز میں بھی حصہ ڈالے گا سونا نکل کر آئے گی۔ رشتے کے لیے جانا ہے، رشتے میں خواہ ہوگی، یعنی کہ جو بھی کام کرے گا اس میں خواہ ضرور ہوگی۔ خواب میں بھیک مانگنا تعبیر ہے کہ بہت زیادہ مال ملے گا، خوشحالی ملے گی، خوشی والی زندگی ہوگی، عزت اور بلند مرتبہ حاصل ہوگا۔ خواب میں موذی جانور شیر، سانپ، بچھو کو مارتے دیکھنا تعبیر ہے کہ آپ دشمن پہ فتح پائیں گے، دشمن سے فتح نصیب ہوگی۔ خواب میں خود کو حاملہ دیکھنا، شادی نہیں ہوئی پھر بھی خواب میں خود کو پریگننٹ حاملہ دیکھنا تو اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کی شادی عنقریب ہونے والی ہے یا ایک بہت اچھا رشتہ آپ کے لیے آنے والا ہے۔ خواب میں دانت گرتے دیکھنا اس چیز کی علامت، اس چیز کی تعبیر ہے کہ آپ کی سونی گود بھرے گی، وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ خواب میں خود کو بیمار دیکھنا تعبیر ہے کہ انسان بہت نیک ہوگا، گناہ سے بچتا ہوگا، توبہ کرنے والا یہ توبہ کرتا ہوگا۔ خواب میں خود کو الٹی لگتے دیکھنا تعبیر ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو شفا پائے گا، صحت اور نیکی والی زندگی پائے گا۔ اگر خون بھی منہ سے نکلتا دیکھے تو تعبیر ہے کہ بہت زیادہ مال حاصل کرے گا۔ غم و رنج میں مبتلا ہے تو ان سے نجات پائے گا، امانت پوری ہوگی۔ خواب میں موت دیکھنا دلیل ہے کہ لمبی زندگی پائے گا۔ اگر مرنے کے بعد تعریف سنے کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ جنتی شخص ہوگا۔ اگر خواب میں کوئی شخص جنازہ دیکھے تو اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ بہت زیادہ بزرگی پائے گا۔ خواب میں قیامت دیکھنا یا ایسا دیکھے کہ قیامت برپا ہو رہی ہے تو اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ انسان انصاف پائے گا یا غیب سے اس کی بہت زیادہ مدد حاصل ہونا شروع ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے اور فوراً ہی اس کا اثر اپنے اوپر سے ختم کر دے تو شیطان اس خواب کا اثر اس پہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو فوراً بائیں کروٹ کی طرف ہو جاؤ اور 3 دفعہ اللہ سے پناہ مانگو اور 3 دفعہ تھوک دو، اور اس کے بعد اس خواب سے پناہ مانگو تو وہ خواب تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عزیز دوستو، اگر آپ کوئی برا خواب دیکھیں، ڈرامہ خواب دیکھیں یا کوئی خواب دیکھ کے آپ پریشانی محسوس کریں تو فوراً ہی آنکھ جیسے کھلے بائیں کروٹ کی طرف ہو جائیں، یا اگر آپ بائیں کروٹ پہ ہی سوئے ہوئے تھے تو دوبارہ آپ سیدھا ہو جائیں اور دوبارہ بائیں کروٹ پہ ہو کے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ تھو 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 کر دیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ اے اللہ اس خواب کا اثر میرے اوپر سے ختم کر دے، تو وہ خواب آپ پہ اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ یاد رکھیں، 90% ڈرانوے خواب انسان کو ہمیشہ تب آتے ہیں جب وہ درمیانی سیدھی کروٹ سوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ بائیں جانب یا دائیں جانب سوئیں تو آپ کو ڈرانوے خواب صرف 10% چانسز ہے کہ آپ کو ڈرانوے خواب آئیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ درمیان میں سیدھا منہ اوپر کر کے سوتے ہیں تو آپ کے پاس 90% چانس ہے کہ آپ کے پاس ڈرانوے خواب آئیں گے۔ اور یاد رکھیں، خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خواب مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی خواب ہے جس کی تعبیر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب ضرور ذکر کریں، یا تو ہم آپ کو وہیں رپلائی کر دیں گے یا ہم آپ کو نیو ویڈیو کے ذریعے بھی اس کی تعبیر بتا دیں گے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں، جب آپ صحت مند ہو جائیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر 24 گھنٹے ضرور کریں، ورنہ آپ دن میں 1 مرتبہ، روز دن میں 1 مرتبہ 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ اب درود شریف لمبا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیا کریں۔ چھوٹا سا درود ہے، 2 منٹ نہیں لگیں گے، 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ ضرور کوشش کریں کہ ہر روز جو مرضی ہو جائے ہم ہر روز 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، جو شادی کی بندش رکاوٹ میں ہیں اللہ پاک ان کو شادی کی بندش اور رکاوٹ سے دور فرمائے، بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے، جو شادی کے بعد لڑائی جھگڑوں میں ٹینشن میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی ٹینشن لڑائی جھگڑوں کو دور فرمائے، ان میں آپس میں پیار و محبت پیدا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔